السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل جان ساتھ کے آنے والی ایپیسوڈ بہت زیادہ زبردست ہونے والی ہے۔ آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے دعا جب گارڈن میں بیٹھی اما سعید سے بات کر رہی ہوتی ہے اور اما سعید سے پوچھتی ہے کیا نوشیروان ابھی بھی فرح سے ملتا ہے، تو دعا کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، وہ خاموش ہو جاتی ہے۔ امی ہیں کہ تمہاری خاموشی تو یہی بتا رہی ہے کہ نوشیروان پر ہماری کسی بھی بات کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ تب دعا کہتی ہیں کہ اما سعید میں کیا کہہ سکتی ہوں، مجھے تو لگتا ہے کہ نوشیروان کے دل سے کبھی بھی فرح نہیں جائے گی اور کبھی بھی ان کے دل سے فرح نہیں اترے گی، چاہے میں کچھ بھی کر لوں، میں انہیں کتنا بھی منع کر لوں، ہمارا رشتہ تو ٹوٹ سکتا ہے لیکن وہ فرح کو کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتے۔ جب دعا یہ ساری باتیں اما سین سے کر رہی ہوتی ہیں تو نوشیروان پیچھے کھڑا اس کی یہ ساری باتیں سن رہا ہوتا ہے۔ نوشیروان کو یہ بہت برا لگ رہا ہوتا ہے کہ دعا کو اس کی محبت پر یقین نہیں۔ جب کال بند ہو جاتی ہے تو دعا ادھر سے اٹھ کر جانے لگتی ہے، اپنے پیچھے نوشیروان کو کھڑا دیکھ کر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے اور اسے کوئی بھی بات نہیں کرتی۔ اب نوشیروان کو بھی لگتا ہے کہ اسے دعا کو منا لینا چاہیے، دعا جو اس سے بہت زیادہ ناراض ہے اور وہ دعا کی ناراضگی بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے وہ دعا کے پاس جائے گا اور اسے کہے گا کہ اس نے اپنی ذات کی صفائی کبھی کسی کو نہیں دی، لیکن کیونکہ میں تم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں اس لیے تمہیں ایک دفعہ پھر سے کہتا ہوں کہ میں صرف اور صرف تمہارا ہوں، فرح کی میری زندگی میں کوئی اہمیت نہیں، میں تمہاری ناراضگی مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ لیکن دعا جس کو نوشیروان کی اب کسی بھی بات پر کوئی اعتبار نہیں۔ اگلے ہی سین میں آپ دیکھیں گے کہ نوشیروان جو دعا کو کہتا ہے کہ آج وہ فرح سے آخری دفعہ ملے گا اور یہ کہہ کر وہ فرح سے ملنے کے لیے نکل جاتا ہے، تو دوسری طرف جعفر جو بی بی سین سے کہتا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ چھوٹے سائیں فرح سے ملنے جا رہے ہیں تو آپ نے انہیں روکا کیوں نہیں؟ تب دعا اسے کہتی ہے جعفر تمہیں کیا لگتا ہے تمہارے چھوٹے سائیں میرے کہنے پر رک جاتے؟ ایسا کبھی بھی نہ ہوتا، اس لیے روکنے کی ضرورت نہیں۔ جب نوشیروان اور فرح ہوٹل میں بیٹھے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو اسے بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے۔ فرح کو تو یہ لگتا ہے کہ اس کی ایموشنل بلیک میلنگ کا نوشیروان پر اثر ہو چکا ہے، اب اسے ہر قیمت پر یہی لگتا ہے کہ میں اس سے بہت پیار کرتی ہوں اور میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، اس لیے اب نوشیروان مجھ سے شادی کا سوچ رہا ہے، اس لیے وہ بہت پیار شیار ہو کر آتی ہے۔ جب ویٹر کھانا لگا رہے ہوتے ہیں تو نوشیروان ان سے کہتا ہے کہ ادھر 2 چیئرز اور لگا دیں۔ تب فرح بہت حیرانگی سے پوچھتی ہے کہ مجھے تو یہ لگا تھا کہ یہ کھانا صرف میرے لیے ہے اور آج کی اسپیشل گیسٹ میں ہی ہوں، تو یہ 2 چیئرز تم کیوں لگوا رہے ہو؟ تب نوشیروان اسے کہتا ہے کہ بس یہی سمجھ لو آج کا کھانا اسپیشلی تمہارے لیے ہے، لیکن جو 2 گیسٹ آ رہے ہیں وہ بھی بہت اسپیشل ہیں۔ تب فرح کے مائنڈ میں تو یہی آتا ہے کہ جو 2 گیسٹ ہیں وہ کوئی اور نہیں بلکہ نوشیروان کے ماں بابا ہیں جو مجھ سے ملنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کا بیٹا مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ لیکن جلد ہی فرح کے سارے ہار مٹی میں مل جاتے ہیں جب وہ 2 گیسٹ کوئی اور نہیں بلکہ اس کی بیٹی اور اس کا شوہر ہوتے ہیں جنہیں وہ چھوڑ کر ادھر آئی ہوتی ہے اور نوشیروان کو پاگل اور بے وقوف بنا رہی ہوتی ہے۔ اسے تو یہ لگا تھا کہ نوشیروان بالکل پہلے جیسا نوشیروان ہوگا جو اس کی ہر بات پر آنکھیں بند کرتے یقین کر لیتا تھا اور اس دفعہ بھی ایسا ہی کرے گا، لیکن اسے کیا پتا تھا کہ اب نوشیروان وہ پہلے جیسا نوشیروان نہیں رہا جو اس کے پیچھے دیوانوں کی طرح پاگل تھا۔